الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور
ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيम। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में और आइंदा आने वाले चंद खुतबात के अंदर आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने सीरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हक़ और सच बयान करने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पूरी बनी नौए इंसानियत के लिए मशाले राह हैं। दीन इस्लाम दीन इब्राहीम की ही दूसरी शक्ल है और दीन इब्राहीम ही की मुकम्मल तशरीह है। मुसलमान हर साल सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदगी के साथ याद करते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शख्सियत है कि जिनके साथ हर मज़हब वाली शख्सियतें अपनी निस्बतें अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहती हैं। वो चाहे किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी निस्बत जोड़ना चाहते हैं।
ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں وہ تو انشاءاللہ باقاعدہ ایک جمعے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کیسا زمانہ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے زمانہ اس کے حالات بھی ہمارے علم میں ہونے چاہیے، اور خاص طور پر جس دور کے اندر جس زمانے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، تو اس علاقے کی تہذیبی، تمدنی، اخلاقی، مذہبی حالت کیا تھی وہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ صحیح انداز سے سمجھ بھی آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت کے اندر صرف کر دی تھی، اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی کیفیت بیان کروں۔ اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء اور کئی رسل آئے، کئی اقوام آئیں، کئی قومیں آئیں، اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا معاملات کیے قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ان کی گمراہی کا سبب بھی بیان کر دیا کہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا، بت پرستی کے اندر، شخصیت پرستی کے اندر وہ شامل ہو چکے تھے۔ ان کے بعد قوم عاد آئی، قوم عاد نے بھی اسی طرح اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور نبی کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے شرک کے اوپر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، صالح علیہ السلام نے بھی ان کو بڑے اچھے انداز سے دعوت پیش کی، لیکن اس قوم کا ایک یہ امتیاز رہا، خصوصیت رہی کہ وہ اپنے سے کمتر افراد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور صرف سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو افراد تھے وہ صرف کمزور، جو مستضعفین کہلاتے تھے، وہی لوگ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ بہرحال قوم والوں نے مطالبہ کیا معجزے کا، رب العالمین نے ان کو معجزہ دیا، اور پھر اس معجزے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کے ساتھ، یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بہرحال وہ قوم تباہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ اب تاریخ کے اندر اگر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں، یا تو تورات کے ذریعے سے ہم نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا اس کے درمیان اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے درمیان میں کتنا عرصہ ہے، یا تو ہمیں تورات سے یہ بات سمجھ میں آئے گی یا پھر تاریخ کے ذریعے سے۔ شریعت اسلامیہ ایسی چیزیں بیان نہیں کرتی، کیونکہ مقصود نہیں ہوتا یہ چیزیں کہ آخر ان انبیاء کے درمیان میں کتنی قومیں گزری ہیں، کتنی اقوام گزری ہیں، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، لیکن کچھ حالات کو سمجھنے کے لیے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح انسان کو کچھ اندازہ ہو سکے۔ تو جب ہم تورات ان کے نسخوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بڑا شدید اختلاف ملتا ہے۔ تورات کے کوئی نسخہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور طوفان نوح سے لے کر ولادت ابراہیم تک کتنا زمانہ ہے اس پر ان کا اتفاق نہیں ہے، شدید اختلاف ہے۔ کچھ 292 ہجری عبرانی جو نسخہ ہے اس کے مطابق 292 سال کا عرصہ ہے، یونانی نسخے کے مطابق 1072 سال کا عرصہ ہے، اور سامری نسخے کے مطابق 942 سال کا عرصہ ہے۔
اور کچھ مورخین نے 352 سال متعین کیے ہیں۔ پھر ایک مشہور یہودی مورخ ہے، اس نے 993 سال قرار دیے ہیں، اور کچھ پھر معاصرین جو مورخین تھے انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو ایک شخصیت کے ساتھ جوڑا، حمورابی، اس کا معاصر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی پھر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کا زمانہ کون سا زمانہ تھا۔ تو بہرحال جس پر زیادہ محققین کا اتفاق ہے، جس پر وہ متفق ہیں، وہ تقریباً 2160 سال اتنا عرصہ ہے طوفان نوح اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن اندازہ لگائیے، نوح علیہ السلام کی قوم شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قوم عاد کا کیا، قوم سمود کا کیا۔ پھر اس کے بعد کون کون سی اقوام آئی وہ اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کی، لیکن ایک اتنا لمبا عرصہ گزرا، اس کے باوجود قوم اسی طرح گمراہی کے اوپر، شرک کے اوپر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے کے اندر اپنی آنکھ کھولی، وہ مشہور علاقہ عراق کا علاقہ ہے جو بابل کے نام سے معروف ہے، اور اس علاقے میں سے جس علاقے کے اندر، جس محلے کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے اندر بھی پھر تورات کے نسخے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ قبیلہ ہے، علاقہ ہے کہ جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس زمانے کے اندر آنکھ کھولی، ان کے سیاسی حالات کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قدیم تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 2000 سال قبل، یہ تاریخ کو یاد رکھیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ایک قبل المسیح اور ایک بعد المسیح۔ قبل المسیح سے مراد یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، اتنا عرصہ پہلے کی یہ بات ہے، اور بعد المسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو یہ قبل المسیح کی بات ہے۔ تو تقریباً 2000 سال قبل ان علاقوں کے اوپر، جس کے اندر عراق کا علاقہ شامل ہے، شام کا علاقہ شامل ہے، مصر کا علاقہ شامل ہے، ان علاقوں کے اوپر جو حکمرانی تھی وہ سامی قومیں تھیں، اور یہ سامی قوم سیدنا نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ ارم بن سام اس کی نسل میں سے عمالیق تھے، وہ یہاں پر آ کے ان علاقوں کے اندر آباد ہوئے تھے۔ اور مورخین نے خاص طور پر ابن قتیبہ نے اپنی تاریخ کی کتاب المعارف کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ جو مصر کے ہمیں جابر حکمران ملتے ہیں یا فرعون ملتے ہیں، یہ حکمران جو تھے بابل علاقے کے یا مصر کے جو بادشاہ تھے، جو حکمران، سخت حکمران تھے جن کا تذکرہ موجود ہے، یہ سارے کے سارے انہی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، عمالیق کے ساتھ۔ اور ان کا جو اصل علاقہ تھا ان عمالیقیوں کا، یعنی سامیوں کا، جزیرۃ العرب تھا۔ اصل میں یہ عرب کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، لیکن مختلف اسباب کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور پھر مورخین نے ان کی ہجرت کو دو انداز کے اندر تقسیم کیا۔ کچھ ہجرت ایسی تھی جو وقتاً فوقتاً چلتی رہتی تھی، اور یہ پھر خاص نہیں ہے کہ کس زمانے کے اندر، بس وہ وقتاً فوقتاً کچھ علاقے یعنی کچھ قومیں وہ ہجرت کر کے وہاں سے چلی جاتی تھیں، اور کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے، حادثہ کوئی پیش آ جاتا کہ جس کی وجہ سے پوری قوم کو اٹھ جانا پڑتا تھا، وہاں سے ہجرت کرنا پڑتی تھی۔ تو یہ دو قسم کی ان کے ہاں ہجرتیں پائی جاتی تھیں، اور ہجرت کا زمانہ نہیں معلوم کہ وہ جو سب سے پہلی ہجرت کر کے جو دجلہ اور فرات کے علاقے پر آ کر یہ سامی قومیں آ کے آباد ہوئی تھی، اس کا زمانہ کون سا ہے، لیکن تاریخ سے جو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے وہ تقریباً 3600 سال قبل المسیح کا علاقہ یعنی زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر آ کے وہ وہاں پر آباد ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی جو تہذیب ہے، تمدن جو ان کا تھا، علوم کے اندر، فنون کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے تھے۔ اور بابل یہ شہر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا علاقہ ہے، خاص طور پہ بابل کا شہر، یہ ایک تجارتی مرکز تھا،
دور دراز سے یہاں سے سامان جایا کرتا تھا اور ان علاقوں کے اندر جہاز کے ذریعے سے سامان آیا کرتا تھا۔ عراق کی جانب یہ اپنے سامان کو لے کر یہاں سے، یعنی عراق سے یہاں سے سامان لے کر شام کی جانب جانا، دوسرے علاقوں کی طرف جانا، حتیٰ کہ یہ ہندوستان کے علاقوں کے اندر اور دیگر بڑی شہر دور دور تک سے جا کے وہ عمان سے جا کے وہ پتھر، قیمتی پتھر لے کر آتے تھے، ہندوستان سے وہ لکڑیاں، سونا وغیرہ دیگر چیزیں وہاں سے وہ لے کر آتے تھے۔ اور جو بابل والے لوگ تھے ان کے اندر خاص طور پر علم نجوم یعنی ستاروں کا جو علم ہے اس کے اندر وہ بڑی مہارت رکھتے تھے، بہت زیادہ ان کی مہارت تھی۔ وہ اپنے سارے معاملات کو ان ستاروں کے ذریعے سے ہی وہ حل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر فتح اور شکست کو دیکھنا ہو ستاروں کے ذریعے سے ان کا ایمان ہوتا تھا، وہ اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق ہی وہ اپنی فتح اور شکست کا انحصار کیا کرتے تھے۔ اپنے موسموں کا انحصار کرنا، اپنی جو بھی چیز انہوں نے شروع کرنی ہے وہ ان ستاروں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، کیونکہ علاقہ وہاں پر بڑا صاف ستھرا رہتا تھا، کوئی بارشیں نہیں ہوتی تھی، تو رات کو صرف ان کا کام یہی ہوتا تھا، وہ ستارے جب چمکتے تھے اس کے اندر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے۔ اگر ستارہ ان کو وہیں پر نظر آتا تو پھر اس کو کچھ اور نام دے دیتے، اگر وہ ستارہ اپنی جگہ تبدیل کر دیا کرتا تھا تو اس کو پھر وہ خدا بنا لیا کرتے تھے، اس کو معبود بنا لیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت جوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح شام والے جو لوگ تھے وہ بھی قدیم زمانے کے اندر تجارتی مرکز تھا اور بڑی انہوں نے کشتیاں بنا رکھی تھیں، ان کے اندر مصوری، موسیقی کا فن اور اسی طرح مجسمہ سازی، نقش و نگار یہ ان کے اندر موجود تھے، لیکن یہ اس طرح معروف نہیں ہو سکے ان کے علاقے کے اندر، یعنی باقاعدہ یہ پہچان مصر والوں کو نہیں بن سکی کہ وہ مجسمہ سازی کرنے والے، تصاویر بنانے والے یا وہ لوگ موسیقی کو اختیار کرنے والے تھے، نہیں، یہ مشہور نہیں ہو سکے، لیکن ان کا یہ خاصہ موجود تھا۔ اور مصر کے اندر جو ہے علم نجوم کے اندر وہ مہارت رکھتے تھے، اور خاص طور پہ پھر انہوں نے جو اہرام مصر آج بھی بڑی نشانی ان کی ہمارے سامنے موجود ہے، کس کاریگری کے ذریعے سے انہوں نے بنایا، اور یہ در حقیقت ان کا ایک عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔ اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ اہرام مصر قائم کیے کہ وہ اپنے لوگوں کو زندگی بخشوانے کے لیے ان کا عقیدہ تھا کہ اگر احرام کے اندر ان کو دفن کر دیا جائے گا تو وہ موت اس کو نہیں آتی، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ زندگی اس کو مل جائے گی۔ قبر کے اندر بھی اسی طرح اگر ڈالتے، ان کا نظریہ عقیدہ یہی ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ان کی ترقی تھی کہ ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، ہر چیز کی سہولت ان کے پاس موجود تھی، علم موجود تھا، فنون ان کے پاس موجود تھے، ہر قسم کی چیزیں وہ بنا سکتے تھے۔ اور مذہبی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مذہبی صورتحال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی، اللہ رب العالمین نے ان کو فراوانی عطا کی، فارغ البالی اللہ رب العالمین نے ان کو دیا، تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ایک رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے تھی، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکتے۔ لیکن اس قوم نے ناشکری کی اور مذہب کے اندر آ کر انہوں نے کتنی زیادہ بگاڑ پیدا کیا کہ ہر قوم کا الگ الگ بت بن گیا، اور ہر قوم کو چھوڑیں، یہاں تک کہ مصر کے اندر یہ بات معروف ہے کہ اتنے معبود تھے کہ افراد بھی کم تھے، عبادت کرنے والے کم، جن کی عبادت ہو رہی وہ بہت زیادہ تھے۔ مختلف قسم کے انہوں نے بت بنائے، ستاروں کو انہوں نے بت بنایا، اور سورج کو، چاند کو مجسمے بنا کر بت بناتے تھے اور ان کے ساتھ نسبتیں اپنی جوڑ لیا کرتے تھے۔ ہزاروں معبود انہوں نے بنائے اور صرف انہی کے آگے وہ جھکا کرتے تھے، انہی کے آگے وہ اپنی حاجات اور ضروریات کو پیش کرتے تھے۔ ایک مشہور تاریخ کے عالم ہیں علامہ شہرستانی، انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو دین بیزار لوگ تھے وہ دو فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک اصحاب الحیاکل تھے اور دوسرے اصحاب الاشخاص، یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کام سے روکتے ہیں، ہم اس سے رکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اور ہمارے درمیان میں کوئی واسطہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگے کہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، جس کے ذریعے سے پتہ لگے اللہ رب العالمین نے اس کام سے منع کیا۔ پہلے سوچ ان کی یہ تھی اور اس کے مطابق انہوں نے ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا چاہا جو انتہائی متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی ہو، یعنی روحانیت اس کے اندر موجود ہو۔ لیکن یہاں پر آ کے وہ قوم رکی نہیں، اس کے بعد روحانیت کے بعد دو حصوں کے اندر وہ تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے سیاروں کو، ستاروں کو اپنا رب بنانا شروع کر دیا۔ جنہوں نے ستاروں کو اپنا رب بنانا شروع کیا ان کو اصحاب الحیاکل کہنا شروع کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اشخاص، شخصیت پرستی کو اور مجسمہ سازی کو، مجسمے بنا کر، بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی تھی، ان کو اصحاب الاشخاص کہنا شروع کر دیا گیا۔ یہ دو ان کے فرقے بنے جو گمراہی کے اوپر قائم ہوئے، یعنی دونوں کے دونوں گمراہی تھی، وہ بھی شرک کر رہے تھے، یہ بھی شرک کر رہے تھے، لیکن وہ ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، ان چیزوں کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر اپنی جیسی شخصیات کو کسی کو کھڑا کر کے اور اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ لوگ ستاروں کی عبادت کرنے والے بن گئے اور کچھ لوگ جو ہے بت پرستی انہوں نے اختیار کر دی۔ اور پھر اسی طرح ان کے اندر کچھ قبائل تھے جن کے اندر توحید کے ہمیں آثار ملتے ہیں کہ ان کے اندر وحدانیت موجود تھی، توحید موجود تھی، لیکن ان کے اندر بھی توحید بہت جلد ختم ہو گئی، ان کے اندر بھی شرک آ گیا، اسی طرح ستارہ پرستی ان کے اندر داخل ہو گئی۔ اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ لوگ ستاروں کے اوپر جب غور و فکر کرتے تھے، ان کا یہ فن تھا، تو اس کے ذریعے سے ان کا یہ عقیدہ، نظریہ تھا جو ستارہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے وہ رب بن جاتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے اس کو عبادت کے لیے چننا شروع کر دیا۔ اور اگر ہم ان کی اخلاقیات کو دیکھیں، اخلاقیات اس کے اندر بہت زیادہ ان کے اندر برائیاں موجود تھیں۔ تو اس معاشرے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو معاشرہ تہذیب کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ترقی یافتہ معاشرہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ قوم جو مذہبی لحاظ سے توحید سے بالکل دور ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں، اور ایک معبود نہیں بنایا کہ جس سے ہٹانا آسان ہو، ہزاروں معبود ان کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی کہ کس انداز سے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کریں۔ یہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی، حیات اور ان کے کچھ فضائل، اور پھر اسی طرح ان کی دعوت کا انداز، یہ سارا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔